اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود ابراہیمی سے ریلیٹڈ ایک سسٹر ہیں، اپنا مشاہدہ شیئر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی سے پہلے ان کی زندگی کچھ بھی نہیں تھی۔ زندگی میں پہلے اتنے برے حالات اور مشکلات تھیں کہ ہر طرف نا امیدی اور مایوسی کا سایہ تھا، اور سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کوئی تدبیر ان کو نظر نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھیں اور ایک مریض بن چکی تھیں۔ تو کہتی ہیں کہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بیٹھے بیٹھے ان کے دل میں اللہ پاک نے خیال ڈالا کہ کیوں نہ درود ابراہیمی ایک خاص تعداد میں خاص وقت میں پڑھنا شروع کر دیں۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 313 بار درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ زیادہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ درود پاک جو ہے وہ باوضو پڑھوں، تاکہ میں اپنی مصروف زندگی میں سے جو وقت ہے وہ درود ابراہیمی کو زیادہ سے زیادہ دے سکوں۔ تو کہتی ہیں کہ جب انہوں نے پڑھنے کا فیصلہ کیا درود پاک کو، تو اسی وقت ان کو سکون کی جو کیفیات ہوتی ہیں اس کا احساس ہونا شروع ہو گیا، اور کہتی ہیں کہ مجھے اپنے اندر سکون محسوس ہوا، اور جیسے ایسے لگا کہ جیسے اندھیرے میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے اس چیز کو کسی سے ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ لوگ اپنے اپنے ذہن کے مطابق کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور کچھ بھی بنا لیتے ہیں۔ تو لیکن کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی شروع کرتے وقت میرے اندر ایک تسلی تھی کہ یہ میرے اللہ کے حکم کی تکمیل ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود پاک پڑھنے کا حکم انہوں نے دیا ہے، فرمایا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ زندگی کی ایک پہلی رات تھی جب ان کو بہت سکون کی نیند آئی، بہت اچھی نیند آئی، جبکہ ان کو نیند کا بہت مسئلہ تھا، ان کو نیند بالکل بھی نہیں آتی تھی، ذہنی دباؤ یا ٹینشن کی وجہ سے وہ بے سکون رہتی تھیں۔ اور جیسے جیسے انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو کہتی ہیں کہ انہیں درود ابراہیمی کی ماشاءاللہ سے عادت ہوگی پڑھنے کی، اور پھر یہ حال ہو گیا کہ درود ابراہیمی پڑھے بغیر کہتی ہیں کہ سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ درود پاک کی برکت سے وہ کہتی ہیں کہ ایک کرامت درود پاک کی میں نے یہ دیکھی کہ جو بھی دل میں وہ خواہش کرتی تھیں وہ ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ اور درود ابراہیمی کی کثرت سے مزید بتاتی ہیں کہ الحمدللہ ان کو تہجد کی نماز بھی نصیب ہوئی، اور کہتی ہیں کہ وہ سب کچھ ان کو ملا جس کا وہ ذکر بھی نہیں، خود سے بھی نہیں کر سکتی۔ ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت کچھ درود ابراہیمی کی برکت سے حاصل کیا، اور درود ابراہیمی کی ورد میں اور تہجد کے نوافل میں کہتی ہیں کہ دنیا تو ملتی ہے اور آخری جو زندگی ہے اس کی خزانے، نعمتیں اور برکتوں کے وعدے بھی وہ دیکھ چکی ہیں، یا انہوں نے مطلب اس چیز کو درود پاک کی برکت سے ان کو ملا ہے فیض۔ اور کہتی ہیں کہ الحمدللہ 10 بار درود ابراہیمی پڑھنے سے انہوں نے شروع کیا تھا، یعنی کہ وہ ایک ٹائم میں 10 بار درود پاک پڑھتی تھیں، اور کہتی ہیں کہ آج الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھ چکی ہیں ماشاءاللہ سے، اور اب 1 لاکھ کی تعداد پوری ہو جائے تو پھر دوسرا لاکھ شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، پھر تیسرا لاکھ شروع کر لیتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ الحمدللہ یہ جو سفر ہے ایسے جاری و ساری ہے، اور اللہ پاک ان کو استقامت دے اور ان کا درود پاک پڑھا قبول کرے۔ اور کہتی ہیں کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا پڑھیں گے درود پاک کو، درود ابراہیمی کو اسپیشلی، تو اتنی ہی مشکلیں آسان ہوتی جائیں گی اور وقت میں برکت ہوگی۔ آپ تھوڑے سے وقت میں زیادہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ درود ابراہیمی کی برکت سے وہ کہتی ہیں کہ وہ سب ملا جس کے بارے میں دنیا والے کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن درود ابراہیمی کی کیا ہی بات ہے کہ ہر منزل پر وہ کہتی ہیں کہ مجھے کامیابی ملی اور میں آگے سے آگے نکلتی چلی گئی۔ ایک نور اور کرامت کا رستہ ہے درود ابراہیم، کہتی ہیں کہ اس کو جتنا پڑھیں گے اتنے ہی زیادہ انعامات
ملیں گے انشاءاللہ۔ تو معزز سامعین، آپ بھی درود پاک پڑھتے ہوں گے۔ ہر انسان کا اپنا ایک صیغہ ہوتا ہے درود پاک کا، یعنی جو ہر انسان کی زبان پہ جو آسانی سے جاری رہتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ سبھی درود جو ہیں وہ بہت پیارے ہیں، سبھی درود جو ہیں وہ نور ہیں۔ تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے اس کو بھی لازمی، بے شک تھوڑی تعداد میں، لیکن یہ کہ اپنی لائف میں اس درود پاک کو بھی لازمی ایڈ کریں کہ جہاں پہ آپ اور درود پاک کا جو فیض لے رہے ہیں، آپ کو اس کا، آپ کو مجھے سب کو اس کا بھی فیض حاصل ہو، اللہ کرے۔ اور یہ ہے کہ آپ 7 بار، 11 بار، 21 بار، 41 بار یہاں سے شروع کر لیں، ان میں سے کسی ایک تعداد کو پکڑ لیں۔ یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 5 نمازیں، ہر نماز کے بعد آپ 20 بار بھی درود ابراہیمی پڑھیں تو وہ ایک دن میں ایک تسبیح ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ویسے پڑھنا چاہ رہے ہیں صبح میں 50 دفعہ پڑھ لیں، 50 دفعہ شام میں پڑھ لیں درود ابراہیمی۔ یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ رات سونے سے پہلے آپ ایک تسبیح پڑھنا شروع کر لیں درود ابراہیمی کی، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نیند بھی بہت اچھی آئے گی، اور جو آپ کو سکون حاصل ہوگا وہ الگ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ خود محسوس کر کے دیکھیں گے، آپ خود اس چیز کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ درود ابراہیمی کو سونے سے پہلے جتنی بھی تعداد میں اگر آپ کو مناسب لگتا ہے یا آپ کے لیے ایزی ہے آپ پڑھ کے دیکھیں، تو آپ کو خود جو ہے چینج فیل ہوگا، ٹھیک ہے، سکون کی نیند آئے گی، پرسکون رہیں گے آپ، بے چینی آپ کو لگے گا کہ آپ کی بے چینی اور جو ٹینشن ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سبھی درود پاک کا نور فیض نصیب کرے، خاص طور پہ ہم سب کو درود ابراہیمی پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل کا جو دور ہے ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں ہے، تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ درود ابراہیمی کو بھی آپ اپنی لائف میں شامل کریں باقی درود پاک کے ساتھ، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ کہ کوئی مختصر درود پاک آپ لے لیں، جیسے درود رحمت ہے صلی اللہ علی محمد، یا درود ایک اور درود پاک ہے درود مختصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ آپ ان میں سے ان دونوں درود پاک میں سے چھوٹا سیکھیں، یہ دونوں چھوٹے سیکھیں ہیں تو ان میں سے ایک چوز کر لیں، اس کو بھی کثرت سے 313 بار پڑھ لیں تو کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو درود ابراہیمی کو بھی آپ اپنی لائف میں ڈیلی بیس پہ آپ لوگ ایڈ کریں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کے وقت میں بھی اللہ پاک برکت دیں گے، اور آپ کے جو ورد میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک اضافہ کریں گے اور برکت ہوگی، اور اس کا فیض بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائے، اور لکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لکھنے کی بھی بہت برکات ہیں، بہت جو ہیں کامیابی ملتی ہے بہت سے کاموں میں۔ میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ درود پاک لکھنے کی برکت سے، یعنی اگر آپ کی کوئی مشکل ہے نا تو آپ 1.25 لاکھ درود پاک لکھنے کی نیت کر لیں اور درود پاک لکھنا شروع کر دیں، تو کہتے ہیں کہ وہ درود پاک 1.25 لاکھ لکھنے سے پہلے ہی آپ کی وہ جو مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی، یا مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ 1.25 لاکھ درود پاک پڑھنے کی برکت سے بھی بہت مشکلات حل ہوئی ہیں، ہوتی ہیں، اور 1.25 لاکھ درود پاک کسی بھی مصیبت کے حل کے لیے اگر آپ منت مان لیتے ہیں پڑھنے کے لیے تو بھی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔ چند ہزار بار پڑھنے میں ضروری نہیں کہ جس 1.25 لاکھ ہوگا تو وہی مشکل آسان ہوگی، نہیں، اللہ پاک درود پاک پڑھنے اور لکھنے کی جو برکت ہے نا اس سے جو حاجات ہوتی ہیں یا مشکلات ہوتی ہیں اللہ پاک ان کو حل کر دیتا ہے، اور وہ مشکلات مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور نعمتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے، پڑھوانے اور لکھنے لکھوانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں سب کو یاد رکھا کریں، اور دوسروں کو بھی، اپنے پیاروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو
اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔